یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے مردوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے ہی مردوں سے فرار چاہیے تھا۔ کہانی کا عنوان ہے مرد سے مرد تک، اور کہانی ایک ایسی لڑکی رائمہ کی ہے جو عورت مارچ کی علمبردار تھی۔ رائمہ عورت مارچ میں: ہمیں والد سے چاہیے آزادی، بھائیوں سے چاہیے آزادی، شوہر سے چاہیے آزادی۔ رائمہ کے والد اگلے دن صبح: رائمہ بیٹی مبارک ہو، میں نے عورت مارچ سے متاثر ہو کر آج سے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اب تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔ والد یہ کہہ کر آفس چلے گئے۔ والد کے جانے کے بعد رائمہ نے اپنے بوائے فرینڈز اور دیگر دوستوں کو کامیاب عورت مارچ کی خوشخبری سنا دی۔ شام میں والد آفس سے واپس آتے ہی رائمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے: رائمہ، تم ابھی تک گھر پہ ہو؟ رائمہ حیرت سے: کیوں ڈیڈ، میں نے کہاں جانا تھا؟ والد سنجیدگی سے: صبح تمہیں کہا تھا نا تم آزاد ہو، چلو شاباش، اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ رائمہ: لیکن ڈیڈ۔ والد بات کاٹتے ہوئے: لیکن کچھ نہیں، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اب رائمہ کے پاس دو راستے تھے: گھر سے نکل جائے، والد کے قدموں میں گر کے معافی مانگے، شاید معافی مل جائے۔ لیکن رائمہ نے حسن کے غرور میں گھر سے نکلنا مناسب سمجھا اور اپنے بوائے فرینڈ کا نمبر ملایا۔ ہیلو حامد، تم کہاں ہو؟ حامد: جان پریشان لگ رہی ہو، کوئی پرابلم؟ رائمہ: ڈیڈ نے گھر سے نکال دیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اوہو، ڈونٹ وری یار، آ جاؤ۔ رائمہ حامد کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک دن حامد کے کہنے پر رائمہ اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے: ڈیڈ، مجھے آپ کی جائیداد میں سے حصہ چاہیے۔ والد: تمہارے عورت مارچ میں وراثت کا ذکر نہیں دیکھا؟ تقسیم وراثت تو اسلامی حکم ہے، تمہیں اس سے کیا غرض؟ سوری، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ چند دنوں بعد رائمہ اور حامد جائیداد کے سلسلے میں عدالت پہنچتے ہیں۔ رائمہ ایڈوکیٹ سے: سر، مجھے اپنے ڈیڈ کی جائیداد میں حصہ چاہیے۔ ایڈوکیٹ: کچھ فائلیں الٹ پلٹ کرنے کے بعد: رائمہ صاحبہ، اس بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنے بیٹے اور اپنی چھوٹی بیٹی کے نام کر دی ہے۔ سوری۔ مزید چند دنوں بعد ایک رات حامد ایک دوشیزہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ رائمہ یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا جاتی ہے اور حامد کو سوالیہ نظروں سے گھورنے لگتی ہے۔ حامد: رائمہ، ان سے ملو، یہ سمرین ہے، میری منگیتر۔ میرے پیرنٹس نے اس سے میری ارینج میرج کر دی ہے، اور رائمہ تمہیں اب یہاں سے جانا ہوگا، خاندان میں باتیں بن رہی ہیں، تم چاہو تو 1-2 دن اور رک سکتی ہو۔ حامد یہ کہتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ وہ رات رائمہ پر بہت بھاری گزرتی ہے، اسے اپنے بچھڑے رشتہ دار، لٹی عزت کا خیال بہت تڑپاتا ہے۔ اگلے دن وہ چھوٹا سا بیگ تھامے حامد کے گھر سے منزل سے بے خبر نکل پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بس سٹاپ پر اس خیال میں کھڑی تھی کہ پیر لرز رہے تھے، دل کی دھڑکن رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، آنکھیں امڑنے کو بیتاب تھیں۔ اچانک اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے۔ وہ موبائل نکال کر باری باری اپنے دیگر بوائے فرینڈز کو کال ملاتی ہے۔ پہلا بوائے فرینڈ کال ریسیو نہیں کرتا۔ دوسرا بوائے فرینڈ دکھڑا سننے کے بعد: یار، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ تیسرا بوائے فرینڈ: میں تمہیں ضرور اپنے پاس بلا لیتا، لیکن میں 1-2 دنوں میں بزنس کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، سوری ڈیئر۔ چوتھا بوائے فرینڈ: بیبی، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، پر کیا کروں، میرے رشتہ داروں کے مذہبی لوگ بہت باتیں بنائیں گے، تم کچھ اور دیکھ لو۔ سب کے جواب سننے کے بعد رائمہ کا دل مچل جاتا ہے، آنکھوں کا بند ٹوٹ جاتا ہے اور آنسو امڑ کے چہرے کو تر کر دیتے ہیں۔ رائمہ اپنا چہرہ چھپانا چاہتی ہے، لیکن کاندھے پہ دوپٹہ نہ سر پہ اسکارف۔ وہ اپنے دستی رومال سے چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ جی ہاں، وہی چہرہ جس پر برقع ڈالتے ہوئے اسے ذلالت محسوس ہوتی تھی۔ برقعے والیاں پتھر کے زمانے کی لگتی تھیں۔ رائمہ اوجھل قدموں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے
اور بادل ناخواستہ اپنے شہر میں قائم ایک ویلفیئر کے زیر اہتمام لیڈیز ہوم میں پناہ گزین ہو جاتی ہے۔ اب اسے اپنی اوقات نظر آتی ہے کہ وہ ٹیشو پیپر ہے یا ڈسپوزیبل برتن جسے استعمال کر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا ہو۔ یہ دنیا گول ہے رائمہ، جس مرد سے آزادی کا نعرہ لگا کر چلتی تھی، آج وہ جس ادارے کے رحم و کرم پر ہے اس کا مالک بھی مرد